السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعتها ومن جور الادیان الى دین الاسلام۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما وعملا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک الاخلاص فی القول والعمل واعوذ بک من الریاء والسمع وحب الشہرۃ والظہور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص، وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں مقبول احادیث کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے۔ پہلے لیکچر میں مقبول احادیث یا مقبول روایات کی اقسام اور ان کی تعریفات اور ان کا عملی مشاہدہ، کہ مقبول کے اندر کون سی اقسام آتی ہیں، ان کے اندر کیا کیا شرائط پائی جائیں، اور ایک ایک حدیث ہم نے عملی طور پہ ساتھ ذکر کی تھی۔ پھر دوسرے کل والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر 2 مقبول روایات آپس میں متعارض آ جائیں، بظاہر ایسا لگے کہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تضاد ہے، دونوں میں تباین ہے، تو پھر کس طریقے سے ان کا حل ہو سکتا ہے؟ پہلے نمبر پہ تطبیق دی جائے گی، پھر تنسیخ کے عمل کو دیکھا جائے گا، پھر ترجیح دی جائے گی، اور آخر میں تھا کہ ہم توقف کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس کسی طرف سے کوئی دلیل نہ مل جائے، کوئی علم حاصل نہ ہو جائے۔ آج کے لیکچر میں یا آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے غیر مقبول روایات کے حوالے سے، یعنی وہ روایات جو دین میں ایگزسٹ نہیں کرتی، جو دلیل نہیں بنتی، جو حجت نہیں ہے، جن سے دین کو اخذ نہیں کیا جاتا، جن سے احکام و مسائل نہیں لیے جاتے، ان روایات کے متعلق آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ غیر مقبول روایات میں اکثر محدثین 2 چیزوں میں ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو ہے موضوع اور من گھڑت روایات۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے بیشتر مقامات پر کبھی کہا کہ آپ ایک آیت لے کر کے آئیں، ایک حدیث لے کر کے آ جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اللہ نے چیلنجز کیے کہ آپ کوئی ایک اس طرح کی صورت لے کر کے آ جائیں، چند آیات لے کر کے آ جائیں، ایک آیت اس طرح کی بنا کر کے لے آئیں۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کا معاملہ قرآن مجید سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں جو بات ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، منزل من اللہ ہے، لیکن الفاظ اللہ کے پیغمبر کے ہیں۔ احادیث میں جو الفاظ ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ فصاحت و بلاغت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع کلم دیے گئے ہیں، میں بات مختصر ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ بھی ایک فصاحت و بلاغت کا منبع ہیں، لیکن ان جیسے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی ہیں، فصیح عربی بولنے والے ہیں، تو اور بھی لوگ موجود تھے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ ویسی کلام بنائی نہیں جا سکتی،
کیونکہ قرآن مجید میں بات پاسٹ میں ماضی میں چل رہی ہوتی ہے، اچانک سے اللہ تعالیٰ اس کو پریزنٹ میں لے آتے. کبھی بات فیوچر کی ہوتی ہے، جو سیگا استعمال کرتے ہیں وہ ماضی کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو انگلش کے اندر تو باقاعدہ ایک مسلم قوانین ہے کہ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کب کرنا ہے. اگر ہم فیوچر میں بات کریں گے تو کون سی ڈگری لے کر کے آئیں گے، فارم کون سی ہوگی. اگر پاسٹ ہے تو اس میں سیکنڈ فارم لگے گی. قرآن مجید میں اللہ نے ایسا نہیں رکھا. قرآن مجید میں بات چل رہی ہوتی ہے پاسٹ کی، اگلی جو آیت کریمہ ہوتی ہے وہ کس کے اندر آ جاتی ہے؟ وہ پریزنٹ کے اندر آ جاتی ہے. تو اس کا اعجاز ہے کہ اس جیسی آیت نہیں بنائی جا سکتی، جبکہ احادیث کا معاملہ اس سے مختلف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، اگرچہ بات اللہ کی ہے، اگرچہ مفہوم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگرچہ جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن چونکہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو ان میں خدشہ تھا کہ لوگ اپنی طرف سے بھی الفاظ بنا سکتے ہیں، اور لوگوں نے بنائے بھی. تو اس خدشے کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے گا، ایسی چیز میری طرف منسوب کر دے گا ما لم اقل، جو میں نے کہی نہیں، جو میں نے کی نہیں، میری طرف منسوب کر دے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. یہ اللہ کے پیغمبر نے اسی بات کے پیش نظر کہ لوگ میری طرف باتیں منسوب کریں گے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ تمہارے پاس ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دجال کذاب لوگ آئیں گے، ایسی روایات بیان کریں گے نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی. وہ اپنی طرف سے گھڑ کر کے ایسی ایسی روایات کو، ایسی ایسی باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. آج ہم انہی کے متعلقہ دیکھیں گے کہ جب موضوع روایات ہیں، پہلی چیز ہمارا یہ سوال ہوگا کہ یہ موضوع روایات کیوں بیان کی گئی، کیا وجہ بنی کہ دین کے اندر اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر دی گئی، کیا وجہ بنی کہ لوگوں نے اس کو اپنا وتیرہ بنا لیا کہ اپنی طرف سے بات کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے. اور دوسری چیز کہ جب یہ کام ہو گیا، اتنی کثیر تعداد میں یہ روایات ہو گئی، پھر ان کو پرکھا کیسے گیا، کون سی کسوٹی رکھی گئی، کون سا سانچہ رکھا گیا کہ جس کے ذریعے سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا اور صحیح روایات کو علیحدہ کر دیا گیا. یہ دو سوال ہوں گے. پہلے میں نے تمہیداً ذکر کر دیا یہ ممکن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ یہ ہوگا، وہ ہونا ہی تھا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، یہ تو ہونا ہی تھا. اب یہ ہوا کس وجہ سے، لوگوں نے اپنے سامنے چیزیں کون سی رکھیں اور کس وجہ سے یہ کام کیا، انشاءاللہ آج ہم اس کے متعلقہ دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز اس کے متعلق میں نے اپنے دوسرے لیکچر میں، یا میرے خیال میں کل والے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے جب بے دین لوگ دین میں داخل نہیں ہوئے، صرف لبادہ اوڑا. عبداللہ بن سبا، اس کی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی. اسی طرح اکثر لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے. تھے وہ بے دین، گمراہ تھے، دین اسلام سے بیزار تھے، لیکن دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے اندر انہوں نے خرافات کو اور غلط چیزوں کو پیدا کیا. اور یہ ایک دو نہیں، انہوں نے ہزاروں کے اعتبار سے جو ہے وہ احادیث کو گڑھا ہے. جس طرح کے چند ایک نام عبد الکریم بن ابی الاوجاع ہے، محمد بن سعید المسلوب ہے، یہ وہ چند راوی ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے احادیث کو گھڑا ہے، اور مقصد صرف یہی تھا کہ دین کو خراب کرنا ہے. دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیزیں ایڈ کر دو کہ جن سے دین اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ مسخ ہو جائے. اور اب دیکھیں کہ زنادقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ حماد بن زید رحمہ اللہ ان کا اپنا قول ہے کہ انہوں نے 14,000 کے قریب احادیث کو گڑھا ہے. زنادقہ نے، صرف زندیق بے دین لوگوں نے 14,000 کے قریب. اب امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے اس کے اندر 7,000 کے قریب احادیث ہیں. اب 14,000 وہ احادیث ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی، اور یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے اتنا. بلکہ ایک راوی ہیں عبد الکریم بن ابی الاوجاع،
جن کا بھی میں نے تذکرہ بھی کیا، جب ان کو سولی پہ لٹکایا جانے لگا، ان کے بارے میں جب ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے احادیث کو اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، تو جب ان کو سولی پہ لٹکایا جانے لگا تو یہ کہنے لگے کہ 4000 احادیث تو میں نے گھڑی ہیں جو اپنی طرف سے بنا کر کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ مجھے تو قتل کر رہے ہو، مجھے تو آپ وہ ہے سولی پہ لٹکا رہے ہو، جو میں نے احادیث گھڑی ہیں ان کا کیا کرو گے؟ بہرحال یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ کیسے پھر محدثین نے ان کو الگ کیا ہے۔ یہ پہلا گروہ زنادقہ کا، کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اسلام کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں میں خرافات، بدعات اور دین بیزاری ڈالنے کے لیے ان روایات کو گڑھا ہے، اور پھر ان میں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ خراب بھی کیا، ان میں عام بھی کیا ان روایات کو۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری وہ یہ کہ ہر گروہ نے اب جب فرقے بنے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے، تو لوگوں نے اپنے فرقے کو تقویت دینے کے لیے، اپنے فرقوں کو تقویت دینے کے لیے اپنی طرف سے احادیث کو گھڑنا شروع کر دیا۔ یعنی ایک مذہب بنا اور انہوں نے دوسرے مذہب کو نیچا دکھانے کے لیے بس جہاں کہیں سے بھی ملے ہم نے دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، اور یہ ضد اور یہ تکبر اور عناد کی بنیاد کے اوپر احادیث کو گھڑنا شروع کر دیا۔ یہ محمد بن قاسم الطالقانی مرجیہ کے یہ رؤساء میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے عقیدے کے حوالے سے اپنے عقائد کو تقویت دینے کے لیے بہت سی احادیث کو گھڑا ہے، اور موضوع روایات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ یعنی اپنی طرف سے روایات بناتے اپنے مذہب کے، اپنے فرقے کو تقویت دینے کے لیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے۔ بلکہ انہوں نے تو ایک قاعدہ بنا لیا، اور وہ قاعدہ کیا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ ہمیں لگتا ہے کہ قیاس کے ذریعے یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، میں مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ نشے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، وہ مختلف فارمز میں آ رہا ہے۔ ابھی جس طرح ہمارے پاس یہ نکوٹین کے پاؤچ آ رہے ہیں، وہ جو رکھتے ہیں اس کی جگہ پہ زبان پہ رکھتے ہیں، اور وہ اس سے جو ہے نا وہ، اب کوئی بندہ اس کے بارے میں پوچھے کہ بھائی یہ حرام ہے یا حلال ہے، ہم تو کہیں گے بھائی یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہم کیا وجہ بیان کریں گے؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قسم کی نشہ آور چیز، وہ چیز جو آپ کے دماغ کو معوف کر دے، وہ حرام ہے۔ ہم اس حدیث کی وجہ سے اس کو قیاس کریں گے اس کے اوپر۔ لیکن ان کا کیا نظریہ تھا؟ ان کا نظریہ تھا کہ اگر اس طرح قیاس کے ذریعے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے نا، تو آپ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث قرار دے دو۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی آپ کہہ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ویلو حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو نکوٹین کے پاؤچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیاس کے ذریعے چیز ثابت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ قیاس سے جو مسئلہ اخذ ہو رہا ہے نا، بس اس کو بھی اللہ کے پیغمبر کے سپرد کر دیا، اور جو کہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص ایسی بات کرتے ہیں ما لم اقل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کی، تو وہ انسان جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ بہرحال یہ دوسرا گروہ جنہوں نے اپنے مذاہب کو، اپنے فرقوں کو تقویت دینے کے لیے کہ قیاس سے وہ بات نکل رہی ہے اپنے مسلک کے لیے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرار دی ہے۔ تیسرا گروہ، اور یہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ مسئلے والا گروہ بھی ہے، وہ یہ ہے صوفی حضرات کا، کہ جنہوں نے کہا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنی طرف سے ان کے اندر جو ہے نا وہ احادیث کو گڑھ دو، اپنی طرف سے ہی لوگوں کو بیان کر دو کہ بھائی اس صورت کو پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، اس صورت کو پڑھنے کا اتنا۔ اب ان کی پیچھے فکر ٹھیک تھی، سوچ ٹھیک تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، تو آپ کیا کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بھی فرمان نا، آپ اپنی طرف سے اتنے ثواب بیان کر دو۔ ابھی آج میرے پاس ایک شخص نے ویڈیو بھیجی کہ جس میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعے کی رات کو نماز پڑھتا ہے اس انداز سے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فتح کو 7 دفعہ پڑھتا ہے، 100 دفعہ سورہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے،
اگر اس کے 7,000 یا 700 سال کی نمازیں بھی رہی ہیں تو سارا ان کا ختم ہو جائے گا. کیا کمال بات نہیں ہے کہ انسان سارا سال نماز پڑھے ہی نا, آخر میں رمضان کے آخری جمعہ ہے اور وہ 10 منٹ 15 منٹ نکالے اور وہ نماز ادا کر دے. اب ان کے پیچھے سوچ کیا تھی کہ لوگ نماز کی طرف آنا شروع ہو جائے, لیکن ان کو کیا پتا کہ جو چیز حرام طریقے سے کی جائے گی, جس کا آغاز ہی غلط ہوگا, وہ ہمیں فائدہ کیا پہنچائے گی. اگر کوئی شخص کہے کہ جو شراب ہے نا یہ میرے لیے شفا ہے, تو وہ کیسے شفا ہو سکتی ہے جس کو اللہ ہی کہہ دیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ غلط ہے, ہم کیسے سمجھ لیں کہ اس میں شفا ہو سکتی. تو اس طرح لوگوں نے, یہ تیسرا گروہ ہے صوفیوں کا, کہ جنہوں نے صرف یہ کہا کہ بس آپ اللہ اللہ کریں, ضربیں لگائے, آپ جو ہے نا وہ ایک خاص مدار کے اندر گھومیں, حلول کریں, آپ کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات, نعوذ باللہ من ذالک حلول. پھر کیا جی وجد ہوتا ہے, کشف ہوتا ہے. وہ بابا جی بیٹھے کسی اور جگہ پہ ہیں اور ان کو پتہ چل گیا کہ میرا فلاں جو ہے نا وہ اس طرح ہو رہا ہے اس کے ساتھ, مرید کے ساتھ, ان کو وہاں پتہ چل گیا. یہ وجد اور جو کشف کی کیفیات ہے, دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے. دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریں کھائی ہیں. طائف کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ پاؤں کے اندر خون آ گیا ہے. کہاں سے چلا ہے؟ صحابہ اکرام کو, سیدنا ابوبکر صدیق کو مارا گیا ہے. کس صحابی کے بارے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بندے کے لیے ایک ہی کافی ہے. اب دیکھیں نا, چلتے زمین پہ اتنا رب کو پسند ہیں, اتنے بڑے ولی ہیں کہ چلتے زمین پہ ہیں اور آہٹ کہاں سنائی دیتی ہے؟ جنت میں. لیکن ماریں کھائی ہیں. امیہ نے اتنا مارا ہے, بلکہ ان کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کمر پہ اس طرح سوراخ ہوئے تھے کہ بچے وہاں پاؤں رکھ کے ان کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے, یعنی گوشت اس طرح. اور امیہ جب مارتا تھا کئی مرتبہ کوئلوں کو نیچے بچھا کے ان کو اوپر لٹاتا تھا اور ان کے خون سے وہ کوئلے مدھم پڑتے تھے. اس طرح ان کی کمر کے اوپر وہ گوشت کا ٹکڑا درمیان سے غائب تھا, اس طرح بنا ہوا تھا, سوراخ بنے ہوئے تھے. اور یہ اللہ کے ولی ہیں کہ جو چلتے زمین پہ, اور ان کے ولایت میں کوئی شک بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ بات بیان اس نے کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے ماریں کھائی ہیں. وہ بھی کیا کرتے؟ اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے, وجد ہوتا, کشف ہوتا, ہاں کوئی نہ کوئی چیز ہمارے اوپر بھی نازل ہوتی نہیں. اب انہوں نے, ایک خاص گروہ نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے روایات, اپنی طرف سے ثواب اتنا بیان کر کے کہ جی شب برات کے اندر آپ یہ عمل کریں. شب برات کو لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دیا کہ وہ رات کے جس کا ثواب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, آپ نے اپنی طرف سے ایک رات بنا کے اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ کر دیا. اب یہ تیسرا گروہ ہے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے روایات کو گھڑا. سوچ پیچھے صحیح تھی, فکر پیچھے صحیح تھی کہ لوگ دنیا دار ہوتے جا رہے ہیں, لوگ اس غلط کام میں پڑتے جا رہے ہیں, تو ان کو دین کی طرف راغب کرو. اب دیکھا کہ کوئی صورت بیان کر رہے ہیں نا, جس طرح میرے پاس یہ میں نے نشاندہی بھی کی ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ہر صورت کی, ہر ایک صورت کی انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے اس کا شان نزول, ہر صورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کی ہے. یہ ہمارے ہاں بھی اکثر ہے, یہ جائیں نا بسوں کے اندر, اکثر انہی کے اندر لگا ہوتا ہے کہ یا سمیع اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہوگا, یا ودود اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہوگا. آپ خود مجھے بتائیں, اگر کوئی شخص کہے یا اللہ, اس نے اللہ سے کچھ مانگا ہے؟ کوئی دعا کی ہے؟ اس نے تو صرف پکارا ہی ہے رب کو. میں آپ کو کہتا رہوں اے فلاں بن فلاں, اے فلاں بن فلاں, اے فلاں بن فلاں, آخر میں آپ تنگ آ کے کہیں گے بھائی کوئی منہ سے کہو تو صحیح کیا چاہیے. یہ کیا ہے کہ بس آپ میرا نام ہی پکاری جا رہے ہیں. اب جو بندہ یا اللہ کہہ رہا ہے, وہ رب سے پکار کیا رہا ہے, مانگ کیا رہا ہے؟ جو یا ودود ہو, یا سمیع ہو, یا کریم ہو, یا ذل جلال والاکرام, یہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا للہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا, اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, ان کے ساتھ دعا کرنی ہے, نہ کہ صرف ان کی تسبیحیں کرنی ہیں اور ان کی ضربیں لگانی ہیں اپنے اوپر. ہمارے ہاں تو یہ یا سمیع پڑھو تو فلاں کام ہو جائے, یہ کوئی نہیں ہے, یہ شریعت کا بالکل مخالف ہے.
اس طرح کی کوئی ایک سند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں دعائیں ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، آگے دعا، جب پکار لیا پھر آگے دعا، ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا ہے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اپنی اطاعت کی طرف میرے دل کو پھیر دے، یہ دعا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، فاعف عنا، تو ہمیں کیا کر دے، معاف کر دے، یہ دعا ہے۔ یا ارحم الراحمین، اے لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے، اب پکار لیا، آگے ہمارے اوپر رحمت کر دے، یہ دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام لیں لیکن ساتھ میں کیا کریں، دعا کریں۔ بہرحال یہ تیسرا گروہ ہے، انہوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید کی ہر سورت کی، آپ یہ دیکھیں گے کسی جگہ پہ آپ ان کی تفسیر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر سورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب سورہ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کی بھی فضیلت بیان کی ہوئی ہے، حالانکہ اس میں ہے کیا، پہلے وہ تو دیکھ لو کہ اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کیا ہے۔ اللہ نے قصہ بیان کیا ہے، جو ابرہا نے آیا تھا تو ان کے اوپر جو کنکر مارے گئے اس کا قصہ ہے، لیکن اس کی بھی فضیلت بیان کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان لوگوں نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے فضائل کو گھڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، سوچ یہ بنائی کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف، اس کام کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ بہرحال چوتھا جو گروہ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے ایسی روایات کو بیان کیا جو پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی، کہ ہم ایسی، اب جہنم کا قصہ آیا تو جہنم کے بارے میں ایسی ایسی روایات بیان کی کہ جو پہلے کسی نے سنی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بیان کر دی اور منسوب کر دی کس کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں، لوگ کہیں کہ بھئی یہ جو بات کرتا ہے نا، اس جیسی بات پہلے کبھی یہ حدیث سنی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تو یہ عالم ہے جس نے یہ حدیث بیان کی۔ اچھا، پھر جنت کا تذکرہ آیا تو جنت میں وہ چیزیں پیدا کر دیں کہ جو اللہ کے پیغمبر نے جن کا تعارف بھی نہیں کروایا، جن کے بارے میں بتایا بھی نہیں، اب وہ چیزیں بیان کر دیں۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھائی دیکھا، میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ جو بیان کرتے ہیں نا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب دین وہی ہے جو صحیح حدیث ہے یا اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب چوتھا یہ لوگ ہیں، چوتھے جنہوں نے یہ کام، اور پانچواں میں جلدی کرتا ہوں تاکہ ہم اگلی بات کو بھی دیکھ سکیں۔ پانچواں وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے اپنے وہ جو سردار تھے یا جو حکماء تھے یا جو بادشاہ تھے، ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے، ان سے تھوڑے سے وظائف حاصل کرنے کے لیے ان کی شان کے اندر کلابے ملائے اور منسوب کیے کن کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ دیکھا کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کبوتر کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبوتر کے ساتھ کھیل رہا ہے، آیا آ کے کہا جی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو کبوتروں کو پالتا ہے اس کے لیے فلاں فلاں اتنا بڑا اجر و ثواب۔ یہ احادیث ہیں، میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا کہ آپ کو جلدی بات بھی سمجھ آئے اور ہم اگلی بات کی طرف بھی چلیں۔ تو یہ پانچواں یہ گروہ ہے، انہوں نے یہ کیا کہ اپنے حکماء سے چند اپنے وظائف، وہ درباری ملا نہیں جسے کہتے، اور اگر آپ ان سب میں دیکھیں نا تو اکثر کام جو خراب کیے نا وہ مولویوں نے کیے، اکثر جو مسئلہ خراب کیا ہے نا وہ انہوں نے کیا۔ پہلے دو گروہ چھوڑ کے، پہلا زنادقہ کا بے دین لوگ تھے، وہ تو دین میں داخل اس لیے ہوئے تھے کہ دین کو ملتبس کر دے، خلط ملط کر دے۔ دوسرا وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے فرقوں کو تقویت دے۔ اب اس کے بعد سے دیکھ لیں، شہرت پائی مولویوں نے ضعیف حدیثیں بیان کر کے، موضوع من گڑت روایات بیان کر کے۔ اچھا، اس کے بعد درباری ملا بنے یہی مولوی، انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تھوڑے سے پیسے والا جو چندہ زیادہ دیتا ہے، ڈونر اچھا ہے، اس کا کوئی غلط کام بھی ہے، چلو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے یہ حدیث ہے ہمارے پاس، ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم، کہ ان لوگوں نے جو یہودی تھے، انہوں نے اپنے جو علماء تھے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا، ارباب من دون اللہ۔ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ بات کر دی، اب بس یہی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ کلچر شروع ہو گیا اب کہ بھئی آپ ہم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں،
کسی مولوی سے کسی عالم سے اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ نے یہ بات بیان کی ہے اس کی دلیل تو ذرا دے دیں، بھائی میں تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں فلاں کر رہا ہوں، آپ اندازہ کریں اس طرح کی چیزیں۔ اور یاد رکھیں یہ معاملہ سمجھنے والا ہے، ہماری جو یوتھ ہے نا اس کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ کوئی ایک بندہ چاہے کتنا مرضی بڑا ہے اس سے آپ دلیل کا مطالبہ کریں، چاہے وہ اس کا کتنا مرضی بڑا مقام ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 باتیں رکھوں گا صحابہ اکرام کی مثالوں میں سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ نام ہی ہیبت والا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اور اس آرڈیننس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لڑائی کرتے ہوئے، یہ ایک حدیث پہلے موجود تھی کہ اگر کسی کا کوئی بندہ ہاتھ کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس کے اوپر 50 اونٹ دیت ہے۔ کتنے اونٹ؟ 50 اونٹ۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے یہ بندہ، اور اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنا شرف دیا ہے کہ جس راستے سے یہ گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی دانست کے مطابق ان 50 اونٹوں کو تقسیم کر دیا، کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کا انگوٹھا توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر 15 اونٹ دیت ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ 2 انگلیوں میں سے شہادت والی اور اس کے ساتھ وسطی اس کو توڑ دیتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کو توڑے گا تو 10 اونٹ، دونوں نے توڑ دی تو 20 اونٹ دیت ہوگی۔ اور اگر کوئی اس کے ساتھ والی تیسری انگلی کو توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر 9 اونٹ دیت ہے، اور آخری انگلی کو توڑتا ہے تو 6 اونٹ دیت ہے۔ بنائے 50 اونٹ ہی، 15 20 یہ 35 اور 9 44 اور یہ 6 50، بنائے 50 اونٹ ہی، لیکن بنائے اپنی دانست کے مطابق۔ اب یہ انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ اب یہ آرڈیننس پہنچتا ہے مصر میں، جاری ہوا ہے مدینہ سے، پہنچا کہاں ہے؟ مصر میں۔ مصر میں بیٹھے ہوئے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب آرڈیننس پڑھا تو کہتے کہ بھائی اس کے اوپر ابھی عمل نہیں کرنا۔ وہاں سے مصر سے گھوڑا لیا، اور صرف اس لیے کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس، مدینہ پہنچے اور مدینہ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، باہر آئے، ملے، کہا کہ آؤ بیٹھتے ہیں، کہتے نہیں پہلے آپ یہ بتاؤ یہ آرڈیننس جاری کی ہے اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا ایک خلیفہ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھی 10 مبشرہ میں سے، اور یہ وہ ہیں کہ جو صحیح بخاری اور دوسری صحیح روایات کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں آپ کا محل جنت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اب یہ جنتی بندے، ہمارے بارے میں تو کوئی آپ سے کہہ ہی نہیں سکتا، ہم اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے، بات سمجھی؟ تو اب یہ جنت میں اللہ کے پیغمبر دیکھ کے آئے ہیں، ان کے پاس آیا ہے ایک شخص اور آ کے کہہ رہا ہے آپ نے یہ جاری کیا اس کی دلیل لاؤ۔ سیدنا عمر کہنے لگے کہ میں یہ دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں انگوٹھا جو ہے یہ طاقت میں زیادہ ہے باقی انگلیوں کی بنسبت، اس کے لیے 15 اونٹ، یہ 2 انگلیاں طاقت میں۔ انہوں نے کہا یہ دلیل نہیں ہے، دلیل یا قرآن مجید ہے یا احادیث مبارکہ، کوئی حدیث پیش کرو، قرآن کی کوئی آیت پیش کرو۔ اب سیدنا عمر سے یہ سوال ہو رہے ہیں، کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ سیدنا عمر کہنے لگے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا الا ان الاصابع فی الدیۃ سوا، اے لوگو یاد رکھو یہ انگلیاں ساری کی ساری دیت میں برابر ہیں، کسی طاقت کا نہیں مظاہرہ، کوئی کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر کسی نے یہ آخری انگلی، اس کو عربی میں خنصر کہتے ہیں، اگر کسی نے اس کو بھی توڑ دیا ہے تو اس کے اوپر بھی 10 اونٹ ہی دیت ہیں۔ اگر کوئی بنسر، اس کو بنسر کہتے ہیں، خنصر، بنسر، وسطی، سبابہ اور ابہام، یہ 5 انگلی۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص کوئی بھی انگلی توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر 10 اونٹ دیا۔ اب ہم جیسے ہوتے وہ سانو گلا کر رہے ہیں، تو سانو سکھائیں گا ہوں اسی 10 سال چٹائیاں تے بہ کے پڑھے، تو گل کرنی تو پہلے فلاں فلاں علم حاصل کر کے آ۔ سیدنا عمر کیا کہنے لگے کاتب کو بلاؤ۔ اب کاتب بلایا گیا، کہا اوپر میرا فتویٰ لکھو، میرا آرڈیننس لکھو۔ نیچے سیدنا عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے یہ حدیث لکھو، اور نیچے لکھو کہ اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم دیتے ہیں کہ میرے فتوے کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ کون ہے؟
امیر عمر ہیں رضی اللہ تعالی، اگر ان سے دلیل کا مطالبہ ہو سکتا ہے، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم مولوی کیا چیز ہیں؟ آپ مطالبہ کریں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کی، اس کی دلیل دو۔ اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اہل ذکر سے سوال کرنا ہے، ہم سے سوال ہونا ہے۔ آپ کہہ دیں لا ادری، مجھے نہیں پتا، آپ کہہ دیں کہ بھائی اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ وہ اس طرح اگر کسی کے اندر کوئی چیز دیکھتے یہ شریعت کے خلاف ہے، فوراً اس کو کنڈم کرتے، کہتے کہ بھائی یہ غلط ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، دلیل کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہمارے اندر یہ گمراہی اسی طرح پھیلتی رہے گی۔ یہ چند ساتھی ہیں، آپ ہی اگر یہ تہیا کر لیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی عالم آتا ہے، ہم اس کو ری چیک ضرور کریں گے۔ انہوں نے کوئی بات کی ہے، ہم اس سے مطالبہ کریں، سوال کریں کہ بھائی یہ آپ نے حدیث بیان کی، اس کا آپ اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ انہیں کہیں کہ بھائی بتائیں، ہم نکالتے ہیں اسلام 360 ہے، فلاں دوسری ایپس ہیں، چیٹ GPT ہے، آپ وہاں لکھیں، ایک لفظ لکھیں، وہ آپ کو سارا کچھ دیتے۔ بات سمجھے؟ تو یہ دلیل کا مطالبہ، یہ آپ اگر ہم لوگ یہ کام شروع کر دیں، سچی بات ہے ہم دین کے اوپر بہترین انداز سے عمل پیرا ہوں۔ بہرحال بات آگے چلی گئی۔ 5واں جو گروہ ہے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے درباری ملا بنے اور اپنی دربار سے وظائف کو نکلوانے کے لیے ضعیف احادیث کو، موضوع روایات کو گھڑا۔ اب ہم یہ 5 چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ضعیف روایات دین اسلام میں کیسے داخل ہوئی۔ یہ ہمارا جو سوال تھا اس کا جواب ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہے کہ یہ ضعیف روایات جب داخل ہو گئیں تو پھر ان کو پرکھا کیسے گیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلا ہے کہ واقعتاً یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے یا یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے؟ یہ کیسے پتا چلا ہے؟ اب آپ لوگ جانتے ہیں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان پہلے بڑا گنہگار ہوتا ہے، کوئی ایسی چوٹ لگتی ہے، وہ ہمارے ہاں چلو ایک مزاح بھی ہو جائے گا کہ جب اس کی ساتھی چھوڑ جاتے ہیں نا، وہ چاہے مؤنث ہوں وہ چاہے مذکر ہوں، تو پھر انسان مؤذن بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاں، پہلے تو اتنی اذانیں ہوتی ہیں اور انسان کبھی پہنچتا بھی نہیں ہے، اور جب وہ چھوڑ جائے تو پھر مؤذن بنے بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کے اندر ہیں۔ تو اب ان کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ پہلے تو ضعیف بیان کرتے رہے، اب اللہ کی طرف سے چوٹ لگی ہے، کبھی کوئی بیماری آ گئی ہے، کبھی بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہاں، کبھی جو ہے نا وہ بیوی فوت ہو گئی ہیں، یا کبھی انسان کو خواب ہی ایسا آتا ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے ہی بدل جاتا ہے۔ کبھی ویسے بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے کہ یار اگر اللہ کے پیغمبر نے یا اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، تو وہ بندہ پلٹ جاتا ہے۔ وہ پھر خود بیان کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنی احادیث گھڑی تھی، میں اب معافی مانگتا ہوں، یہ احادیث ہے۔ تو پہلی چیز کہ وہ خود ہی بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے موضوع روایات بنائی تھی، یہ تھیں، یا یہ کتابیں جو ہیں ان میں داخل کی ہیں، تو آپ ان کو پرکھ لیں۔ وہ بندہ خود ہی بیان کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ یہاں میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الاوسط کے اندر عمر بن صبح بن عمران التمیمی ان کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے خود پھر بیان کیا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ان کا خطبہ خود ہی وضع کر دیا تھا۔ کیا ایک خطبہ بنایا، ایک تو ہمارے ہاں ہے نا جو ہم پڑھتے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ والا، ایک انہوں نے اپنی طرف سے خطبہ بنا کے وضع کر دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، اور پھر جب بعد میں پلٹے معافی مانگی تو خود بتایا، اور اس کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ الاوسط کے اندر کیا۔ اسی طرح میسرہ بن عبد ربی یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہر صورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کی ہے، اگرچہ وہ نہیں بھی تھی نا، میں نے اپنی طرف سے بیان کر دی کہ لوگ پڑھیں گے تو صحیح اس فضیلت کی وجہ۔ اب میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے اندر سورہ یاسین کے حوالے سے اتنا کچھ بیان کر دیا گیا ہے نا، حالانکہ اس میں صحیح کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جی جو ایک دن میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے نا تو اس کی 100 مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور رب کی کرنی ہے کہ شروع میں ہم نے بھی بڑی پڑھی ہے سورہ یاسین، ہر روز لازمی پڑھی ہے کہ بھائی 100 مراد، اور آگے جو الفاظ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مزے کے کہ 60 مرادیں ایسی ہیں جو دنیا میں پوری ہوتی ہیں اور 40 آخرت میں پوری ہوں گی۔ بارے نیارے نہیں ہوں گے، نہ بندہ نماز پڑھے، نہ بندہ صدقہ کرے،
سکون سے صبح کی نماز، اس کے بعد سورہ، بلکہ صبح کی نماز بھی کیا، سورہ یاسین زبانی حفظ کرے اور چلتے پھرتے پڑھی اور 100 مرادیں پوری۔ اب یہ میسرہ بن عبد ربی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود ضعیف موضوع روایات بنائی ہر قرآن مجید کی صورت کے حوالے سے، تو میں نے ان کو وضع کیا۔ اب جب یہ پلٹے ہیں، معافی مانگی ہے، تو پھر وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تو ایسے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی وہ جب پلٹتے خود بتا دیتے کہ میں نے یہ ضعیف روایات بنائی ہیں، تو لہذا آپ کیا کریں، ان کو ختم کر دیں، یا یہ ہیں آپ ان کو دور کر دیں۔ معافی مانگتے تھے، خود ہی بتا دیتے، اور بھی میرے پاس اس کے جو ہے نا وہ دلائل ہیں۔ بہرحال ہم اسی کے اوپر، دو کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ آگے جو دوسری چیز ہے، محدثین نے قاعدہ قائم کیا تھا، جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ ہم ایج ہوں، ان کی ملاقات ثابت ہو۔ اب یہ جو قاعدہ ہے نا، یہ بڑا کریٹیکل قاعدہ ہے اور ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ہے، کہ ایک بندہ ہے، اگر وہ ضعیف موضوع روایت بیان کرے گا تو اس نے سند تو بیان کرنی ہے نا، وہ بتائے گا کہ بھائی میں فلاں سے ہوں، میں فلاں جگہ سے ہوں، اس طرح ہے یا اس طرح ہے۔ اب وہ بتائے گا میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ بتائے گا میں نے آگے فلاں سے سنا ہے۔ اب محدثین نے یہ جو قاعدہ بنایا تھا، اس سے بڑے لوگ پکڑے گئے۔ پہل تو وہ اپنی جو ہے نا وہ ذکر، جس طرح میں کہہ دوں کہ حدثنی امام بخاری، کہ مجھے امام بخاری نے یہ ذکر کیا، وہ شروع میں تو لوگ، جب یہ قاعدے بنے، جب یہ باتیں بنی، جب صحابہ تابعین نے، محدثین نے یہ قاعدے بنائے، تو وہ دیکھتے کہ بھائی امام بخاری تو 256 ہجری میں فوت ہوئے، اور یہ جو بیان کر رہا ہے یہ 1446 ہجری میں آ کے بیان کر رہا ہے، 1200 سال بعد یہ انسان بیان کر رہا ہے، تو پکڑا جاتا بھائی وہ آپ تو اس وقت حیات ہی نہیں تھے، اس کا مطلب درمیان میں کئی واسطے ہیں جو آپ نے گرا دیے، تو اس طرح پکڑے جاتے تھے۔ دوسرا طریقہ جس سے وضاعین پکڑے جاتے تھے، یہ قاعدہ کہ محدثین دیکھتے تھے کہ بھائی آپ کہاں سے، جس طرح میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے مامون بن احمد الحراوی اس کا ایک واقعہ پیش کیا، جو حشام بن عمار سے حدیث بیان کرتے تھے۔ اب مامون بیان کرتا ہے کس سے؟ حشام سے۔ امام ابن حبان کے پاس یہ ایک روایت لے کر کے آئے۔ امام ابن حبان نے پوچھا کہ بھائی آپ شام کب گئے تھے؟ شام پڑھنے کے لیے کب گئے تھے؟ آپ حشام بن عمار سے روایات کرتے ہو نا، تو حشام بن عمار تو شام میں تھے، تو آپ شام کب گئے تھے پڑھنے کے لیے ان کے پاس؟ تو وہ کہنے لگا جی 250 ہجری میں، 250 ہجری۔ امام ابن حبان چونکہ وہ جانتے تھے، وہ اس قاعدے کو پرکھے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ کب کون فوت ہو رہا ہے، اس کا علم ایک باقاعدہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ تو وہ فوراً سے کہنے لگے کہ حشام جس سے آپ روایت بیان کر رہے ہیں نا، وہ تو 245 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، آپ 250 ہجری میں وہاں کیا لینے جا رہے ہو پڑھنے کے لیے؟ اب بیان بھی ان سے کر رہے ہو، وہ 245 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، اب آپ نے کیسے وہ علم حاصل کیا ہے؟ 5 سال بعد ان کے فوت ہونے کے آپ جا رہے ہو شام میں، اور وہاں سے ان سے روایت کر رہے ہو، تو آپ نے کیسے یہ روایت بیان کر دی؟ تو محدثین کا یہ جو قاعدہ تھا، یہ بتاتا تھا کہ واقعتاً یہاں پر کیا ہوا ہے؟ دجل ہوا ہے، اس بندے نے بس اپنی طرف سے بات کو کیا ہے اور آگے پھیلا دیا۔ تیسرا جو چیز جس سے پتہ چل جاتا تھا وہ یہ تھا کہ قرائن بتاتے تھے، کئی جس طرح سیاق و سباق سے بات سمجھ آ جاتی ہے، بندہ واقعے کے آگے پیچھے دیکھے، کڑیاں ملائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں قصوروار کون ہے، اس میں قصوروار کون ہے۔ تو اس طرح واقعات سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے، کذاب ہے۔ اس میں ایک تو بڑی چیز محدثین نے جو قاعدہ قائم کیا کہ جو بندہ عام حالات میں جھوٹ بولتا ہے نا، عدالت کی جو شرط ہے نا، یہ بڑی زبردست شرط ہے۔ ہم نے عدالت میں پڑھا تھا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، ظاہری لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا دیندار بندہ ہو، تو ہم اس کو عادل مانتے ہیں۔ اب جو بندہ عام حالات میں جھوٹ بولتا ہے، جس طرح میں نے امام بخاری کی مثال دی تھی، اس طرح جولی کی ہوئی ہے اور گھوڑے کو چکما دے رہا ہے، تو امام بخاری نے اس سے حدیث نہیں کی۔ اسی طرح کئی قرائن ہوتے ہیں جو محدثین کو، جو اہل علم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب میں اس کی مثال ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سعد بن طریف یہ بیٹھا ہوا تھا ایک مکتب میں، اور اس کا بیٹا آیا اس کے پاس روتا ہوا،
اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے میرے عالم نے، میرے استاد نے مارا ہے. اب یہ والد تھا، اس کو غصہ آیا، اب کر تو کچھ سکتا نہیں تھا، اس نے اپنی طرف سے حدیث بنا کے نا اس عالم کی جو بےزتی کر سکتا تھا کی. اب وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو بیان کر رہا ہے نا یہ حدیث نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے اس نے، کیونکہ اس کے بیٹے کو مار پڑی ہے. اب اس نے حدیث بنائی حدثنی اکرمہ. اب اکرمہ کون ہے بھلا؟ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان سے بیان کر گزرا. حدثنی اکرمہ عن ابن عباس مرفوعا. مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. تو کہتے ہیں جی معلمو صبیانکم شرارکم اقلہم رحمتا للیتیم واغلظہم علی المسکین. کہ جو تمہارے معلم ہیں نا، مدرسوں میں پڑھانے والے، یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں، یہ مسکینوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے اندر رحمت نہیں ہوتی، شفقت نہیں ہوتی ان کے اندر. اب بیٹھے بیٹھے ہی حدیث بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وضع کرتے. اب محدثین جانتے ہیں کہ اس بندے نے یہ جو بات کی ہے، یہ قرینے بتا رہے ہیں کہ یہ اپنا جو اندر کا غبار ہے وہ بیان کر رہا ہے. حالانکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سائیڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور حقیقتاً جو بندہ عالم باعمل ہے اور جو بندہ بالکل خشیت اور تقوی والا ہے، اس جیسا دنیا کے اندر کوئی ولی نہیں ہے. اگر وہ بندہ عالم ہے اور اس کے ساتھ باعمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی مثال اسی طرح ہے تمہارے اوپر جس طرح میری مثال تمہارے کسی ادنا بندے کے اوپر ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کہاں کہ ایک ادنا ترین آدمی. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی مثال اسی طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی باقی ستاروں کے اوپر فوقیت ہے. تو ایک عالم وہ جو باعمل ہے، وہ عالم جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جاننے والا، خشیت اور تقوی والا ہے، اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ سب کو رگڑا لگا دیا. جو مارا ہے جس نے اس کو بھی، اور جو بیچارے نہیں مارتے، جو جس طرح کے، ان سب کو بیان کر دیا. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سائیڈ پہ اس طرح کی روایات ہوں اور دوسری سائیڈ پہ یہ قرائن بتاتے ہیں، یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے یہ بات کی. چوتھی اسی طرح بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہی جوامع الکلم ہیں، فصاحت و بلاغت والے الفاظ ہیں. اگر کوئی شخص اس طرح کی حدیث بیان کرتا ہے جس کے الفاظ گھٹیا ہیں، جس کے الفاظ کیا ہیں؟ گھٹیا ہیں، یا وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. ہاں، اب چین کو انہوں نے کہاں کا بنا دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. حالانکہ یہ شی چین پنگ یہ چاہے اس وقت ہوں بھی نہ، جس طرح کے انہوں کے نام ہیں یہ چاہے اس وقت ہوں بھی نہ، لیکن ہم نے اچھا اسی طرح ایک حدیث بیان کر دی کہ جی وطن سے جو محبت ہے یہ ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا ہے، مکہ چھوڑا ہے. اور یہ آپ اندازہ کریں مکہ فتح کرنے کے بعد بھی آپ مکہ میں نہیں رہے. مکہ فتح کرنے کے بعد بھی آپ کہاں گئے؟ مدینہ میں ہی رہے. اور پھر وہ ہجرت والی روایات کہاں جائیں گی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی ایک سائیڈ سے ہجرت کر کے دوسری سائیڈ پہ جاؤ. دین کی خاطر ہجرت کرنے کے جو ثواب ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ الفاظ اور یہ خاص ٹائم پیریڈ کے ساتھ جو چیزیں یہ رقیق اور گھٹیا الفاظ ہی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی. بعض دفعہ کئی جگہ پہ اس طرح کی باتیں بیان کی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر کے، بندے کو ویسے ہی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ بات درست نہیں ہے. یہ 4 بڑے طریقے ہیں جو عام بندے کو بھی پتہ چل جاتے ہیں. باقی اس کے علاوہ محدثین نے قاعدے قائم کیے کہ اگر درمیان سے راوی گر گیا ہے، ایک راوی درمیان سے گر گیا ہے تو اس کی روایت بھی ضعیف ہے، لیکن وہ موضوع نہیں کہلاتی. یہ جو میں نے 4 طریقے بیان کیے یہ موضوع روایت کے متعلق ہے. اور موضوع حدیث وہ ہے کہ جو حدیث نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بات کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی. اور یہ پہلی قسم ہے غیر مقبول روایات کی. پہلی قسم موضوع روایات. آج ہم نے اس موضوع روایت کی تعریف پڑھی
کہ بندہ اپنی طرف سے کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی اچھی چیز دیکھے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے، پہلی چیز۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ موضوع روایات لوگوں نے شامل کیوں کی، کس وجہ سے موضوع روایات بیان کی گئی، 5 بڑی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ موضوع روایات پہچانی کیسے جاتی ہیں، وہ 4 بڑے طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد میں آخر میں بالکل مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوسری جو قسم ہے وہ ہے ضعیف روایات کی۔ ضعیف یہ ہے موضوع، یہ روایتی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ویسے منسوب کی ہوئی ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے وہ ضعیف روایات کہ جو منسوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، اور وہ ضعف کیا ہے؟ ضعیف کی تعریف کیا ہے؟ وہ حدیث جس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہ پائی جائیں، وہ حدیث جس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہ پائی جائیں۔ یہ شرائط تو ہم نے پڑھی ہیں نا، صحیح کی 5 شرطیں اور حسن کے بارے میں یہ شرائط ہم نے پڑھ رکھی، تو جس میں یہ شرائط نہیں پائی جا رہی وہ ضعیف روایت ہے۔ اب وہ دین کے اندر حجت نہیں ہوگی، اس سے دلیل نہیں لی جائے گی، اس کو صحیح کے مقابلے میں آئے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، صحیح کے اوپر عمل کیا جائے۔ ضعیف کے آگے کئی قسمیں ہیں، جن میں سے صرف آپ ایسے کریں کہ میں 2 آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ 2 کو کم از کم اپنے سامنے رکھیں۔ ایک ہے منقطع، ضعیف کی ایک قسم کیا ہے؟ منقطع۔ منقطع کا مطلب ہے کہ حدیث کے کسی بھی سند کے کسی بھی جگہ سے ایک راوی گرا ہو۔ مثال کے طور پہ محدث بیان کر رہا ہے آگے تابعی سے، تبع تابعی سے، تبع تابعی، تابعی سے، تابعی جو ہے وہ آگے صحابی سے، تو درمیان سے اگر کسی کا بھی واسطہ گر گیا ہے نا، کسی بھی جگہ سے، منقطع کی تعریف کیا ہے کہ حدیث کی سند میں کسی بھی جگہ سے کوئی ایک راوی بھی گرا ہو اس کو منقطع کہتے ہیں، اور محدثین اس کو صحیح یا حسن میں شامل نہیں کرتے، یہ ضعیف کی ایک قسم ہے۔ دوسری جو ضعیف کی قسم ہے وہ ہے مرسل، یہ بھی مشہور ہے۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے، ہے تابعی، اس کو تو چاہیے تھا درمیان میں صحابی کا واسطہ لاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے۔ اب یہاں ایک سوال ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے، مرسل کو۔ مرسل کی تعریف سمجھ آ گئی ہے کہ تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، تو اگر درمیان سے واسطہ صحابی کا گر بھی گیا تو کیا مسئلہ؟ سوال ہے نا کہ صحابہ تو سارے عادل ہیں، وہ تو جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، تو اگر درمیان سے کسی صحابی کا واسطہ گر بھی جائے تو پھر کیا ہے؟ بات تو سچی ہے نا۔ بات ہم سنا ہوگا، یہ بھی ان کی کتاب ہے، ان کی ایک کتاب ہے شرح نخبۃ الفکر، شرح نخبۃ الفکر، نزہۃ النظر کے نام سے، نخبۃ الفکر کے نام سے، تو انہوں نے وہاں ایک مثال دی ہے کہ درمیان سے راوی گرائے، تابعی بیان کر رہے ہیں ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ درمیان میں 5 سے 6 تابعین کا واسطہ تھا جو سارے گر گئے۔ اب ہم صحابہ کے بارے میں شک نہیں کر رہے، صحابہ واقعتاً سارے کے سارے عادل ہیں، ہمیں جو مسئلہ ہے وہ درمیان میں تابعین ہیں، ان کے بارے میں تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے معصوم ہیں، یہ مغفور ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے اگر کوئی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے تو اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں، یہ بھی قابل قبول نہیں، ضعیف کی ایک قسم ہے۔ تو بہرحال آج کے لیکچر میں ہم نے 4 بڑی چیزیں پڑھی ہیں۔ ایک غیر مقبول احادیث، اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک موضوع اور دوسری ضعیف۔ موضوع وہ حدیث کہ جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، اور اس کے بعد ضعیف وہ حدیث کہ جس میں صحیح اور حسن کی تمام شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو، نہ پائی جاتی ہو، وہ ضعیف ہے۔ پھر ہم نے پڑھا موضوع جو حدیث ہے اس کو وضع کرنے کی وجوہات کیا تھیں۔ پہلے نمبر پہ زنادقہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اسلام کو خراب کرنا چاہا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے مذاہب کو تقویت دینے کے لیے یہ روایات کو بیان کر دیا۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے ضعیف اور موضوع روایات کو بیان کیا اور اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کر دیا۔ چوتھے وہ لوگ جو درباری ملا بنے، جنہوں نے اپنے وظائف کو
اجرا کروانے کے لیے، اپنے جو بادشاہ تھے ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے ضعیف روایات بیان کی۔ اور پانچویں وہ صوفی حضرات، وہ مولوی کہ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف اٹریکٹ کرنے کے چکر میں ضعیف روایات بیان کر دی۔ یہ 5 بڑی وجوہات۔ اس کے بعد 4 طریقے کے جن کے ذریعے سے یہ چیزیں پتہ چلتی۔ ایک، وہ بندہ خود توبہ طائب ہو اور اپنے بارے میں بتا دے کہ بھائی میں اس طرح کرتا رہا ہوں، لہذا ان روایات کو آپ غلط قرار دے دیں، ان کو نکال۔ دوسرا طریقہ کہ محدثین نے جو قاعدہ قائم کیا کہ پتہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کب سیکھا ہے، وفاتیات اور اسی طرح ان کی پیدائش کے حوالے سے پتہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کب گئے تھے وہاں پڑھنے کے لیے، یا آپ کی پیدائش کب کی ہے اور ان کی پیدائش کب کی ہے، یا ان کی وفات کب کی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے کہ رقیق اور گھٹیا قسم کے الفاظ اگر پائے جا رہے ہیں تو ان سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ قرائن اور اس وقت کے حالات حاضرہ بتاتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس بندے نے اپنی طرف سے بنائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہے۔ اور ضعیف کی ہم نے پھر آگے 2 قسمیں پڑھی ہیں۔ ایک منقطع، وہ حدیث جس کی سند میں کسی بھی جگہ سے کوئی ایک راوی گرا ہو، اور پھر مرسل، وہ حدیث کہ جس میں تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا